طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما وَإِنْ اور اگر طائفتان دو گروہ من المؤمنین مومنوں سے مؤمنین اقتتلوا آپس میں لڑ پڑے فاصلحوا تو صلح کروا دو بینہما ان دونوں کے درمیان میں فَإِن بَغَتْ پھر اگر زیادتی کرے اِحْدَاهُمَا ان میں سے ایک عَلَى الْأُخْرَى دوسرے گروہ پر فَقَاتِلُوا تو جنگ کرو الَّتِي اس سے جس نے تبغی زیادتی کی ہے حتی یہاں تک تفیعہ وہ پلٹ آئے اِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ اللہ کے حکم کی طرف فَإِنْ فَاءَتْ پھر اگر وہ پلٹ آئے فَأَصْلِحُوا تو صلح کروا دو بَيْنَهُمَا ان دونوں جماعتوں کے درمیان میں بالعدل عدل کے مطابق وَأَقْسِطُوا اور انصاف کرو ان اللہ بے شک اللہ تعالی یحب پسند کرتا ہے المقسطین انصاف کرنے والوں انما المؤمنون اخوہ مسلمان آپس میں ہیں بھائی بھائی ہیں فَأَصْلِحُوا لہذا صلح کروا دیا کرو بین اخویکم اپنے بھائیوں کے درمیان ہے واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے لعلکم امید ہے کہ تم ترحمون تم پر رحم کیا جائے گا شریعت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں اللہ تعالیٰ نے امت محمد علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کو جو زندگی گزارنے کا ڈھنگ بتایا جو راہ بتائی وہ سبحان اللہ آپ بھی کہہ دیں سبحان اللہ حضور سرور قول و مقام سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کا جو نقشہ تھا اربن میں جو باہمی رکاوٹ گھر کر گئی تھی لڑائی جھگڑا دنگا فساد ان کی زندگیوں کا نصب العین بن گیا تھا ہر قبیلہ دوسرے قبیلہ سے برسر پیکار تھا ہر خاندان دوسرے خاندان سے لڑ مرنے کو تیار تھا حضور سرور قول و مقام سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر اللہ نے اپنے فضل سے ان حالات کو بدل دیا جو کام اس قوم اور امت پر اللہ کے محبوب نبی کی نظر نے کیا جو ان کے دلوں میں باہمی اتفاق و اتحاد کی راہ ہموار کی اخوت کو اجاگر کیا اس کا نتیجہ یہ ہوا جو کل تک ایک دوسرے کو دیکھ نہ پاتے تھے وہ ایک دوسرے کے لیے مرنے کو تیار تھے ایک دوسرے پر فدا ہونے کو تیار تھے ایک دوسرے پر جان دینے کو تیار تھے تو ارشاد یہ ہوا یہاں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا اگر دو گروہ
طائفتان، دو گروہ، یہاں گروہ فرمایا ہے، طائفتان فرمایا ہے، فرقتان نہیں فرمایا۔ کیوں؟ طائفہ فرقہ سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے یہاں بات فرقے کی نہیں فرمائی کہ ایک فرقہ دوسرے فرقے کے ساتھ لڑ پڑے، تم بھی لڑ پڑو، نہیں، ایک گروہ کی بات کی ہے۔ باہمی اختلاف اور نزاع کی صورتیں پیدا ہوتی رہتی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ یہاں یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ تم سارے لٹ لے کر اس کے پیچھے پڑ جاؤ، ان کو ختم کر، ایسا نہیں۔ لیکن شرط کیا ہے اس میں؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، بات مومنوں کی ہے، کافروں کی نہیں۔ کافر تم پر چڑھائے تو تمہارے ذمے ہے سب لٹ لے اور تلوار لے کر اس کا راہ روک دیں اور اس کے لیے سد سکندری بن جاؤ۔ جب مومن آپس میں لڑ پڑے، ایک گروہ آپس میں لڑ پڑے، جس کو قرآن نے کہا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اگر دو گروہ اہل ایمان میں سے، من المؤمنین، یہ بات خاص یاد رکھنا، من المؤمنین، مومنوں میں سے دو جماعت، دو گروہ، نقتتلوا، آپس میں لڑ پڑے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تمہیں چاہیے تم ان دونوں جماعتوں کے درمیان میں صلح کروا دو۔ اللہ اکبر۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، اب تمہارے ذمے ہے فَإِن بَغَتْ، ان دونوں کے درمیان میں اگر کوئی زیادتی کرے تو تمہارے ذمے ہے اب کہ تم ایسا کرو، احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفیء الى امر اللہ، جو کمزور ہیں، جن کو وہ مار رہے ہیں، جو دوسرے گروہ پر زیادتی کر رہے ہیں، تمہارے ذمے ہے تم ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کو مارو۔ یہاں تک حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ پلٹ آئے، واپس آ جائے اپنی جگہ پر، وہ ظلم و زیادتی ختم کر دے۔ الی امر اللہ، لیکن اس کا پلٹ آنا اپنی مرضی کے ساتھ نہ ہو، الی امر اللہ کے ساتھ ہو۔ اللہ کا امر اس میں پلٹ آنے میں کیا ہے؟ وہ یہ واپسی ہے کیا؟ یہ نہیں فرمایا اپنے قبیلے کی روایات کی طرف واپس آ جائے، اپنے خاندانی وتیرہ کی طرف واپس آ جائے، نہ، بلکہ ارشاد یہ فرمایا الی امر اللہ، وہ اللہ کے امر، اس کے حکم کی طرف چلا آئے۔ فَإِن فَاتَ، پھر اگر وہ لوٹائے، پلٹ آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو صلح کروا دو ان کے درمیان میں، بلا عدل، عدل و انصاف کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا، انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، ان اللہ یحب، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، المقسطین، انصاف کرنے والوں۔ تو دوسرا ارشاد ہوا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو تمہیں چاہیے صلح کروا دے اپنے بھائیوں کے درمیان میں، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اس کے درمیان میں ڈرو کہ ہیرا پھیری نہ ہو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید کہ اللہ کے اوپر مہربانی کر دے، تمہیں پر اللہ رحم کر دے، اگر اس میں زیادتی کر لو گے
نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں آئندہ بچا لیں گے۔ اگر ایسا نہ ہوگا تو پھر یاد رکھو کہیں نہ کہیں پھنس مرو گے اور نتیجہ اس کا الٹ نکلے گا۔ اب یہاں غور کر لیجیے، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ابھی ہے، پھر تو بات مکمل ہو گئی۔ بس ایک بات یاد رکھیں، لڑتے بھڑتے میں ایک بات یاد رکھیں، آپ کے ہاتھ میں تیر ہو یا تلوار، آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو یا کلہاڑا، آپ کے ذمہ کام کیا ہے؟ من المؤمنین، اپنی حیثیت دیکھ، پہلے اپنی حیثیت دیکھ، ان مومنوں کی حیثیت دیکھ۔ اب لڑائی کر تجھے پتہ چلے گا، کیا پتہ چلے گا؟ مومن مومن ہے، میں بھی مومن ہوں۔ جب مومن ہمیں لڑتا کیوں ہے؟ مومن جو ہے تو مومن سے کیوں لڑتا ہے؟ اس کی جان کی کیوں درپے ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باغی کے لیے ابن مسعود کیا کرنا چاہیے؟ یا رسول اللہ جانے اور آپ، ہمیں تو پتہ نہیں کیا کرنا چاہیے۔ جواب ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا باغی بغاوت سے باز آ کے معاف کرنا چاہیے۔ باغی بغاوت سے معاف پلٹ آئے، واپس چلا ہے، اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ سیدنا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کے ارشاد گرامی پر تمام فقہا کا اتفاق ہے، جنگ جمل کے بعد سیدنا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کے پاس جتنے قیدی موجود تھے، آپ نے فرمایا جو زخمی ہے اسے قتل نہیں کیا جائے، جو تمہارے سامنے اسلحہ ڈال دے اس کو بھی قتل نہ کیا جائے، جو تمہارے قبضے میں آئے ہیں ان کو بھی قتل نہ کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اسی پر فقہا کا اتفاق ہے، اسی فیصلے پر تمام فقہا کے فیصلے جمع ہو گئے ہیں۔ بے شک۔ آج سربراہان وقت، سرداران زمانہ، چودھری برادران اپنے مخالف کو جب تک موت کے گھاٹ نہ اتارتے ہیں نیند نہیں آتی۔ یاد رکھو یہ بات اسلام کے خلاف ہے، یہ بات تمہیں آج نہیں تو کل بے آبرو ضرور کر دے گی اور دنیا میں بے آبرو ہو کر رہو گے۔ کیوں؟ تم نے قانون ٹھکرایا ہے، قانون سے کھیلے ہو۔ جو قانون ہی کا باغی ہوگا، اسلام ہی کا باغی ہوگا، بچت کہاں؟ راہ بچت تو مسدود ہو گئی، اس کے لیے تو ختم ہو گئی، وہ راہ تو اس کے لیے بند ہو گیا۔ اس لیے انسانوں کو چاہیے جب فیصلہ کرنے لگے اپنے کو بھی سوچ لیں میں کون ہوں۔ ہمارے یہاں جو فیصلے ہوتے ہیں نا وہ صرف اس بنیاد پر ہوتے، میں چودھری ہوں، میری نہ ماننے کا میں ختم کر دوں گا، یہ فیصلے کا طریقہ نہیں۔ پہلے اپنے آپ کو سوچو میں کون ہوں، پھر دوسرے کو سوچو وہ کون ہے، پھر فیصلے کے لیے غور کرو۔ نہیں سمجھ میں آتا کسی اپنے سے بڑے سے پوچھ لو، اس کو بھی سمجھ میں آتا وہ اپنے سے بڑے کو پوچھ لو۔ یہ مطلب نہیں انہیں ختم کیا جائے، موت کے گھاٹ اتارا جائے، انسانیت کو سانس لینے زندہ رہنے کا موقع دیا جائے تاکہ وہ زندہ رہے اور تمہارے ساتھ وہی محبت کی راہ ہموار ہو۔ یہ اسی وقت ہوگی جب آپ کی طرف سے عفو اور درگزری کا معاملہ ہوگا۔ اگر آپ کی طرف سے قتل و قتال ہوگا تو نجات کی پھر کوئی راہ نہ ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے آپ کو پوری امت کو کتاب و سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔